اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام روحانی خزائن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم حضرت بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام کی تحریرات پڑھتے ہیں، آپ کی کتب کو دیکھتے ہیں۔ آپ کی کتب روحانی خزائن کے مجموعے کی صورت میں ایک سیٹ میں ہمارے پاس موجود ہیں، اور دراصل یہی وہ روحانی خزائن تھے جو اس زمانے میں مسیح اور مہدی نے آ کر تقسیم کرنے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ جب اسلام بھلا دیا جائے گا اور جب اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور مخلوق خدا اپنے خدا سے دور ہو جائے گی، تو اس وقت ایک خدا کا بندہ کھڑا ہوگا جو میری تعلیم کو، میرے دین کی تجدید کرے گا اور اسے پھر لوگوں کے دلوں میں زندہ کرے گا۔ تو اس پروگرام کا بنیادی طور پر یہی مقصد ہے کہ ہم ان بابرکت تحریرات کو، اس روحانی خزائن سے مستفیض ہوں، ان تحریرات کو پڑھیں۔ ہر پروگرام میں ہم ایک کتاب لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور آج کے پروگرام میں ہم فتح اسلام، جو ہم نے پچھلے پروگراموں میں پڑھنی شروع کی تھی، دیکھنی شروع کی تھی، اسی کو جاری رکھیں گے۔ اور اس رسالے میں بنیادی طور پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اس عظیم الشان الہی کارخانے کے بارے میں تحریر فرمایا ہے جو اس زمانے میں خدا تعالیٰ نے اسلام کو دوبارہ ایک مرتبہ پھر زندہ کرنے کے لیے قائم فرمایا آپ کے ہاتھ پر، جو وہ کارخانہ تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئیوں کے مطابق اس زمانے میں جو ایک الہی سلسلہ قائم ہونا تھا۔ تو آج کے پروگرام میں میرے ساتھ مکرم و محترم میر انجم پرویز صاحب شامل ہیں، اور ہم مل کے اس کتاب کو دیکھیں گے۔ تو میر صاحب، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اگر ہم شروع کریں۔ جی، گزشتہ پروگرام میں ہم اس کتاب کو پڑھ رہے تھے تو ہم یہاں تک پہنچے تھے جہاں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کارخانے کی 5 شاخوں کا ذکر فرمایا تھا، اور ان شاخوں کا ذکر فرمانے کے بعد ایک شاخ جو نہایت اہم ہے وہ سلسلہ تالیف و تصنیف ہے، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کتب تحریر فرمائیں ان کو حضور نے فرمایا کہ دنیا میں جلدی سے جلدی اور تیزی کے ساتھ پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس مالی وسائل بھی ہوں، اور اس کی طرف ترغیب دیتے ہوئے اور توجہ دلاتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تحریر فرما رہے تھے۔ اس کو ہم آگے جاری رکھیں گے۔ حضور فرماتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس مدعا کا بوجہ اکمل و اتم اس طور سے حاصل ہونا، یعنی مدعا کیا ہے کہ ہماری کتابیں جو اللہ تعالیٰ کی خاص تائید و نصرت سے تحریر کی گئی ہیں جلد سے جلد لوگوں تک پہنچیں تاکہ ان کے دلوں کی بیماریاں دور ہوں اور وہ روحانیت میں ترقی کریں، خدا کے قریب ہوں۔ یہ مضمون حضور پہلے بیان فرما چکے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس مدعا کا بوجہ اکمل و اتم اس طور سے حاصل ہونا ہرگز ممکن نہیں کہ ہم ہمیشہ یہی امر پیش نہاد خاطر رکھیں، یعنی ملحوظ خاطر رکھیں اور اپنے دل کا ارادہ اور مقصد بنا کر رکھیں۔ اگر ہم یہی امر پیش نہاد خاطر رکھیں کہ ہماری کتابیں فروخت کے ذریعے سے شائع ہوتی رہیں، اور محض فروخت کے طور پر کتابوں کو شائع کرنا اور نفسانی ملونی کی وجہ سے دین کو دنیا میں گھسیڑ دینا نہایت نکما اور قابل اعتراض طریق ہے، جس کی شامت کی وجہ سے، یعنی جس کے نتیجے میں نہ ہم جلدی سے اپنی کتابیں دنیا میں پھیلا سکتے ہیں اور نہ کثرت سے وہ کتابیں لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ بلا شبہ یہ بات سچ اور بالکل سچ ہے کہ جس طرح ہم مثلاً 1,00,000 کتاب کو مفت تقسیم کرنے کی حالت میں صرف 20 روز میں وہ سب کتابیں دور دور ملکوں میں پہنچا سکتے ہیں اور عام طور پر ہر ایک فرقے میں اور ہر جگہ پھیلا سکتے ہیں اور ہر ایک حق کے طالب اور راستے کے متلاشی کو دے سکتے ہیں، ایسی اور اس طرح کی اعلیٰ درجے کی کارروائی قیمت پر دینے کی حالت میں شاید 20 برس کی مدت تک بھی ہم نہیں کر سکیں گے۔ فرمایا، فروخت کی حالت میں کتابوں کو صندوقوں میں بند کر کے
ہم کو خریداروں کی راہ دیکھنا چاہیے کہ کب کوئی آتا ہے یا خط بھیجتا ہے، اور ممکن ہے کہ اس انتظار دراز کے زمانے میں ہم آپ ہی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں اور کتابیں صندوقوں میں بند کی بند پڑی رہیں۔ اس کے بعد حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر میں ان دینی مصارف کی مفصل حقیقت لکھوں تو بہت طول ہو جائے گا، مگر اے بھائیو تم میر صاحب یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ عموماً یہ سوال اٹھایا جاتا ہے اور اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے جماعت قائم کی اور نعوذ باللہ من ذالک مقصد یہ تھا کہ چندے جمع کیے جائیں، لوگوں سے تقاضے ہوتے ہیں، آج تک یہ اعتراض ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس تحریر کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو بڑے واضح طور پر یہ بات روز روشن کی طرح نظر آتی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مقصد چندوں کی تحریک کر کے اپنے لیے مال جمع کرنا مقصد نہیں تھا، بلکہ صرف اور صرف اگر ایک دکھ اور تکلیف اور ایک دل میں جلن اور سوزش تھی آپ کے، تو وہ اس لیے تھی کہ کسی طریقے سے اسلام کی خدمت ہو، اسلام کا پیغام جو ہے وہ دنیا کے کناروں تک پہنچ جائے، اور اسی لیے آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر کوئی اس میں حصہ ڈالے، کیونکہ یہ واضح بات ہے کہ دینی کاموں میں بہرحال خرچہ ہوتا ہے اور یہ ضروری ہے کہ اس کے لیے مال جمع کیا جائے اور ہر کوئی اس میں حصہ ڈال کے ثواب کمائے۔ تو یہ بہت ہی اہم بات ہے جو ہمیں اس تحریر سے نظر آتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر میں ان دینی مصارف کی مفصل حقیقت لکھوں تو بہت طول ہو جائے گا، مگر اے بھائیو تم نمونے کے طور پر صرف واردین اور صادرین کے ہی سلسلے پر نظر ڈال کر دیکھو کہ اب تک 7 سال کے عرصے میں 60,000 کے قریب یا اس سے کچھ زیادہ مہمان آیا ہے۔ اب تمام اندازہ کر سکتے ہو کہ ان عزیز مہمانوں کی خدمت اور دعوت اور ضیافت میں کیا کچھ خرچ ہوا ہوگا، اور ان کے سرما اور گرما کے آرام کے لیے ضروری طور پر کیا کچھ بنانا پڑا ہوگا۔ بے شک ایک دور اندیش آدمی تعجب میں پڑے گا کہ اس قدر گروہ کثیر کی مہمانداری کے تمام لوازم اور مراتب وقتاً فوقتاً کیوں کر انجام پذیر ہوئے ہوں گے، اور آئندہ کس بنا پر ایسا بڑا کام جاری ہے۔ ایسا ہی وہ 20,000 اشتہار جو انگریزی اور اردو میں چھاپے گئے اور پھر 12,000 سے کچھ زیادہ مخالفین کے سرگروہوں کے نام رجسٹری کرا کر بھیجے گئے، اور ملک ہند میں ایک بھی ایسا پادری نہ چھوڑا جس کے نام وہ رجسٹری شدہ اشتہار نہ بھیجے گئے ہوں، بلکہ یورپ اور امریکہ کے ممالک میں بھی یہ اشتہارات بذریعہ رجسٹری بھیج کر حجت کو تمام کر دیا گیا۔ کیا ان اخراجات پر غور کرنے سے یہ تعجب کا مقام نہیں کہ اس بذات مزجات یعنی جو ایک معمولی قیمت ہے کے ساتھ کیوں کر تحمل ان مصارف کا ہو رہا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے رسولوں کو ضرور کامیابی اور غلبہ دیتا ہے، لیکن جیسا کہ خدا کا طریق ہے اس دنیا میں کہ وہ اس کے اسباب بھی پیدا کرتا ہے، اور اسباب کو حاصل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو پیارے اور اللہ تعالیٰ کے مرسل اللہ تعالیٰ کے مامور ہوتے ہیں، وہ دوسرے لوگوں کو ثواب میں شامل کرنے کے لیے ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ بھی اس میں خدمت میں حصہ لیں اور اللہ تعالیٰ سے اجر حاصل کریں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اشاعت دین کی خاطر قربانی کی دعوت دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اے ملک ہند، کیا تجھ میں کوئی ایسا باہمت امیر نہیں کہ اگر وہ اور نہیں تو فقط اسی شاخ کے اخراجات کا متحمل ہو سکے؟ یہ جو سلسلہ تصنیف و تانیف ہے، اس شاخ کا ذکر کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں کہ اے ملک ہند، کیا تجھ میں کوئی ایسا باہمت امیر نہیں کہ اگر اور نہیں تو فقط اسی شاخ کے اخراجات کا متحمل ہو سکے؟ اگر 5 مومن ذی مقدرت اس وقت کو پہچان لے تو ان 5 شاخوں کا اہتمام اپنے ذمے لے سکتے ہیں۔ اے خداوند خدا، تو آپ ان دلوں کو جگا
اسلام پر ابھی ایسی مفلسی طاری نہیں ہوئی، تنگ دلی ہے، ایسی تنگ دستی نہیں۔ اور وہ لوگ جو کامل استطاعت نہیں رکھتے وہ بھی اس طور پر اس کارخانے کی مدد کر سکتے ہیں جو اپنی اپنی طاقت مالی کے موافق ماہواری امداد کے طور پر عہد پختہ کے ساتھ کچھ رقوم نظر اس کارخانے کی کیا کریں۔ کسل اور سرد مہری اور بدظنی سے کبھی دین کو فائدہ نہیں پہنچتا۔ بدظنی ویران کرنے والی گھروں کی اور تفرقہ میں ڈالنے والی دلوں کی ہے۔ دیکھو جنہوں نے انبیاء کا وقت پایا انہوں نے دین کی اشاعت کے لیے کیسی کیسی جانفشانیاں کیں۔ جیسے ایک مالدار دین کی راہ میں اپنا پیارا مال نے دین کی راہ میں اپنا پیارا مال حاضر کیا، ایسا ہی ایک فقیر دریوزہ گر نے، یعنی ایسا فقیر جو خود بھوکا اور دوسروں کی مدد کا محتاج ہو، اس نے بھی اپنی مرغوب ٹکڑوں کی بھری ہوئی زنبیل پیش کر دی، اور ایسا ہی کیے گئے، یعنی کرتے چلے گئے جب تک کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے فتح کا وقت آ گیا۔ فرمایا مسلمان بننا آسان نہیں، مومن کا لقب پانا سہل نہیں۔ سو اے لوگو، اگر تم میں وہ راستی کی روح ہے جو مومنوں کو دی جاتی ہے تو اس میری دعوت کو سرسری نگاہ سے مت دیکھو، نیکی حاصل کرنے کی فکر کرو کہ خدا تعالیٰ تمہیں آسمان پر دیکھ رہا ہے کہ تم اس پیغام کو سن کر کیا جواب دیتے ہو۔ میر صاحب، اس کے بعد حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، جو اولو العزم مومنوں کے آثار باقیہ ہو اور نیک لوگوں کی ذریت ہو، انکار اور بدظنی کی طرف جلدی نہ کرو اور اس خوفناک وبا سے ڈرو جو تمہارے ارد گرد پھیل رہی ہے، اور بے شمار لوگ اس کے دامے فریب میں آ گئے ہیں۔ تم دیکھتے ہو کہ کس قدر زور سے دین اسلام کے مٹانے کے لیے کوشش ہو رہی ہے۔ کیا تم پر یہ حق نہیں کہ تم بھی کوشش کرو؟ اسلام انسان کی طرف سے نہیں کہ تا انسانی کوششوں سے برباد ہو سکے، مگر افسوس ان پر ہے کہ جو اس بیخ کنی کے لیے درپے ہیں، اور پھر دوسرا افسوس ان پر ہے جو اپنی عورتوں اور اپنے بچوں اور اپنے نفس کی عیاشیوں کے لیے تو ان کے پاس سب کچھ ہے، مگر اسلام کے حصے کا ان کی جیب میں کچھ نہیں۔ مضمون کو حضور جاری رکھتے ہوئے مزید فرماتے ہیں کہ آج کل اسلام اس چراغ کی طرح ہے جو ایک صندوق میں بند کر دیا جائے، یا اس چشمہ شیریں کی طرح ہے، یعنی چشمہ تو شیریں ہے لیکن چھپا دیا گیا ہے، فرمایا اس چشمہ شیریں کی طرح ہے جو خس و خاشاک سے چھپا دیا جائے۔ اسی وجہ سے اسلام تنزل کی حالت میں پڑا ہے، اس کا خوبصورت چہرہ دکھائی نہیں دیتا، اس کا دلکش اندام نظر نہیں آتا۔ مسلمانوں کا فرض تھا کہ اس کی محبوبانہ شکل دکھلانے کے لیے جان توڑ کر کوشش کرتے، اور مال کیا بلکہ خون کو بھی پانی کی طرح بہاتے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ وہ اپنی غایت درجے کی نادانی سے اس غلطی میں بھی پھنسے ہوئے ہیں کہ کیا پہلی تصنیفات کافی نہیں جانتے کہ جدید فسادوں کے دور کرنے کے لیے جو جدید در جدید پیرایوں میں ظاہر ہوتے جاتے ہیں، مدافعت بھی جدید طور کی ہی ضروری ہے۔ اور نیز ہر ایک زمانے کی تاریکی پھیلنے کے وقت میں جو نبی اور رسول اور مسلح آتے رہے، کیا اس وقت پہلی کتابیں نہیں تھیں؟ اب یہ اعتراض تو ہر زمانے میں ہو سکتا ہے، پہلے جب بھی انبیاء آئے ہیں ان سے پہلے بھی کتابیں تھیں جن کی وہ تصدیق کرتے تھے، تو مخالفین یہ اعتراض اس وقت بھی کر سکتے تھے کہ کیا پہلے کتابیں نہیں ہیں، اس وقت کیا ضرورت ہے؟ حالانکہ تاریکی کا سب اقرار کرتے ہیں کہ اسلام پر تاریکی کا زمانہ آ گیا ہے۔ فرمایا کہ ہر ایک زمانے کی تاریکی پھیلنے کے وقت
ہر ایک زمانے کی تاریکی پھیلنے کے وقت میں جو نبی اور رسول اور مصلح آتے رہے، کیا اس وقت پہلی کتابیں نہیں تھیں؟ سو بھائیو، یہ تو ضروری ہے کہ تاریکی پھیلنے کے وقت میں روشنی آسمان سے اترے۔ میر صاحب، اس کے بعد حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام لیلۃ القدر کے متعلق ایک بہت ہی پرلطیف تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ لیلۃ القدر کے بارے میں ہمارا عموماً یہی ایک خیال ہوتا ہے کہ یہ رمضان میں ایک خاص رات ہے اور اس رات میں خاص طور پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ بات درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے غلط تصورات جو ہیں وہ لگا دیے گئے ہیں لیلۃ القدر کے حوالے سے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام ایک بہت ہی خوبصورت تفسیر اس کے حوالے سے فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ سورۃ القدر میں بیان فرماتا ہے، بلکہ مومنین کو بشارت دیتا ہے کہ اس کا کلام اور اس کا نبی لیلۃ القدر میں آسمان سے اتارا گیا ہے، اور ہر ایک مصلح اور مجدد جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے وہ لیلۃ القدر میں ہی اترتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر اس ظلمانی زمانے کا نام ہے جس کی، یعنی اس اندھیرے کا زمانہ جو ہے، اندھیرے والا جو زمانہ ہے اس کا نام ہے ظلمانی زمانہ، اندھیرے والا زمانہ۔ لیلۃ القدر اس ظلمانی زمانے کا نام ہے جس کی ظلمت کمال کی حد تک پہنچ جاتی ہے، اس لیے وہ زمانہ بالطبع تقاضا کرتا ہے کہ ایک نور نازل ہو جو اس ظلمت کو دور کرے۔ اس زمانے کا نام بطور استعارہ کے لیلۃ القدر رکھا گیا ہے، مگر در حقیقت یہ رات نہیں ہے، یہ ایک زمانہ ہے جو بوجہ ظلمت رات کا ہم رنگ ہے۔ یا صاحب، یہ لیلۃ القدر کا بہت لطیف مضمون حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، اور اسی مضمون کو جاری رکھتے ہوئے حضور فرماتے ہیں، نبی کی وفات یا اس کے روحانی قائم مقام کی وفات کے بعد جب 1000 مہینہ جو بشری عمر کے دور کو قریب الاختتام کرنے والا اور انسانی حواس کے الوداع کی خبر دینے والا ہے گزر جاتا ہے، تو یہ رات اپنا رنگ جمانے لگتی ہے۔ تب آسمانی کارروائی سے ایک یا کئی مصلحوں کی پوشیدہ طور پر تخم ریزی ہو جاتی ہے، جو نئی صدی کے سر پر ظاہر ہونے کے لیے اندر ہی اندر تیار ہو رہتے ہیں۔ اسی کی طرف اللہ جل شانہ اشارہ فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی اس لیلۃ القدر کے نور کو دیکھنے والا اور وقت کے مصلح کی صحبت میں سے شرف حاصل کرنے والا اس 80 برس کے بڈھے سے اچھا ہے جس نے اس نورانی وقت کو نہیں پایا، اور اگر ایک ساعت بھی اس وقت کو پا لیا ہے تو یہ ایک ساعت اس 1000 مہینے سے بہتر ہے جو پہلے گزر چکے۔ کیوں بہتر ہے؟ اس لیے کہ اس لیلۃ القدر میں خدا تعالیٰ کے فرشتے اور روح القدس اس مصلح کے ساتھ رب جلیل کے اذن سے آسمان سے اترتے ہیں، نہ عبث طور پر بلکہ اس لیے کہ تا مستعد دلوں پر نازل ہوں اور سلامتی کی راہیں کھولیں۔ سو وہ تمام راہوں کے کھولنے اور تمام پردوں کے اٹھانے میں مشغول رہتے ہیں، یہاں تک کہ ظلمت غفلت، یعنی غفلت کی جو ظلمت ہے، جب لوگ اس نور سے جو خدا تعالیٰ نے اتارا ہے غافل ہو جاتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اس ظلمت غفلت کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پھر آسمان سے روشنی اتارتا ہے۔ فرمایا یہاں تک کہ ظلمت غفلت دور ہو کر صبح ہدایت نمودار ہو جاتی ہے۔ اب اے مسلمانوں، غور سے ان آیات کو پڑھو کہ کس قدر خدا تعالیٰ اس زمانے کی تعریف بیان فرماتا ہے جس میں ضرورت کے وقت پر کوئی مصلح دنیا میں بھیجتا ہے۔ کیا تم ایسے زمانے کا قدر نہیں کرو گے؟ کیا تم خدا تعالیٰ کے فرمودوں کو بنظر استہزاء دیکھو گے؟
اس کے بعد حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، سو اے اسلام کے ذی مغفرت لوگو، دیکھو میں یہ پیغام آپ لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس اصلاحی کارخانے کی جو خدا تعالیٰ کی طرف سے نکلا ہے، اپنے سارے دل اور ساری توجہ اور سارے اخلاص سے مدد کرنی چاہیے، اور اس کے سارے پہلوؤں کو بنظر عزت دیکھ کر بہت جلد حق کی خدمت ادا کرنا چاہیے۔ جو شخص اپنی حیثیت کے موافق کچھ ماہواری دینا چاہتا ہے، وہ اس کو حق واجب اور دین لازم کی طرح، یعنی ایک قرض کی طرح جو ادا کرنا واجب ہے، ایک دین لازم کی طرح سمجھ کر خود بخود ماہواری اپنی فکر سے ادا کرے، اور اس فریضے کو خالصتاً للہ نظر مقرر کر کے اس کے ادا میں تخلف یا سہل انگاری کو روانہ رکھے۔ اور جو شخص یکمشت امداد کے طور پر دینا چاہتا ہے، وہ اسی طرح ادا کرے، لیکن یاد رہے کہ اصل مدعا جس پر اس سلسلے کے بلا انقطاع چلنے کی امید ہے، وہ یہی انتظام ہے کہ سچے خیر خواہ دین کے اپنی بذات اور اپنی بساط کے لحاظ سے ایسی سہل رقم ماہواری کے طور پر ادا کرنا اپنے نفس پر ایک حتمی وعدہ ٹھہرا لیں، جن کو بشرط نہ پیش آنے کسی اتفاقی معنی کے بآسانی ادا کر سکیں۔ ہاں، جس کو اللہ جل شانہ نا توفیق اور انشراح صدر بخشے، وہ علاوہ اس ماہواری چندے کے اپنی وسعت ہمت اور اندازہ مقدرت کے موافق یکمشت کے طور پر بھی مدد کر سکتا ہے۔ تو پھر ایک مرتبہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اس الہی سلسلے کے لیے خدمت کرنے کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کتاب کو اگلے پروگرام میں جاری رکھیں گے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔